یقیناً نیچے ایک تفصیلی اور جامع مضمون دیا گیا ہے جس کا عنوان ہے معاف کرنا آسان بناتا ہے۔ معاف کرنا آسان بناتا ہے۔ انسانی زندگی میں غلطیاں اور کوتاہیاں فطری عمل ہیں۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا دل دکھاتا ہے یا خود کسی کے رویے سے دکھ پاتا ہے۔ ایسے مواقع پر دو ہی راستے ہوتے ہیں، تو ہم غصے اور انتقام کی راہ اختیار کریں، معاف کرنے کا عظیم عمل انجام دیں۔ معاف کرنا نہ صرف ایک اخلاقی خوبی ہے بلکہ یہ انسان کی ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے۔ معاف کرنے کا مفہوم معاف کرنا صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کے جرم یا غلطی کو نظر انداز کر دیں، بلکہ یہ ایک شعوری فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے کسی کی خطا کو بھلا دیں اور اس پر غصہ، نفرت یا بدلے کی خواہش کو ترک کر دیں۔ یہ عمل نہ صرف دوسرے کو آزاد کرتا ہے بلکہ ہمیں خود بھی ایک بوجھ سے نجات دلاتا ہے۔ مذہب تعلیمات اسلام میں معاف کرنے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سورۃ الشورى 40۔ حضور اکرم کی سورۃ طیبہ میں بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں اپنے بدترین دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ طائف کے واقعے میں جب آپ کو پتھروں سے زخمی کیا گیا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو ان پر گرا دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے۔ معاف کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ انسانی فطرت میں ہے کہ جب کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم فطری طور پر غصہ محسوس کرتے، ہم لگتا ہے کہ اگر ہم معاف کریں گے تو دوسرا ہمیں کمزور سمجھے گا، ہماری بے عزتی ہو۔ بعض اوقات یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم معاف کر کے دوسرے کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ یہ خیالات ہمیں معاف کرنے سے روکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بڑی طاقت کی علامت ہے۔ صرف بہادر دل ہی یہ عمل انجام دے سکتے ہیں۔ معاف کرنے کے فوائد: ذہنی سکون اور قلبی اطمینان۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ نفرت اور غصہ دل میں رکھنے سے ذہنی دباؤ، پریشانی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، جبکہ معافی ذہنی سکون عطا کرتی ہے۔ روحانی ترقی۔ معافی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری 3۔ رشتوں میں بہتری۔ معاف کرنے سے رشتے بچتے ہیں۔ اکثر جھگڑے معمولی باتوں سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر دونوں فریق ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں تو رشتوں میں درار نہیں آتی۔ سماجی ہم آہنگی۔ معافی کا جذبہ صرف انفرادی زندگی کو ہی نہیں بلکہ معاشرے کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اگر ہر فرد دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے کا رویہ اپنائے تو سماج میں امن، سکون اور محبت کا فروغ ہوتا ہے۔ معاف کرنے کے عملی طریقے: ایک، خود احتسابی۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ صرف دوسرے ہی غلط ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم خود پر نظر ڈالیں تو ممکن ہے کہ ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہوں۔ جب ہم اپنی غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں تو دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دو، دوسروں کی مجبوری کو سمجھنا۔ اکثر اوقات لوگ جان بوجھ کر ہمیں دکھ نہیں دیتے بلکہ وہ خود کسی ذہنی دباؤ یا الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 3، وقت دینا۔ بعض اوقات ہم فوری طور پر معاف نہیں کر پاتے، اس صورت میں خود کو وقت دیں۔ غصہ کم ہونے پر معاف کرنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ 4، دعا کرنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دل سے نفرت کو نکال دے اور معاف کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دلوں کے حال صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ مشہور واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، ان سے حسد کیا، لیکن جب وہ مصر کے عزیز بنے اور بھائیوں نے ان کے سامنے عاجزی کی تو آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ یوسف 92۔ واقعہ فتح مکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش کے بدترین دشمن حضور اکرم کے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔
ایسی عظیم مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ معاف کرنا کتنی بڑی خوبی ہے جب تحقیق کیا کہتی ہے۔ سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ معاف کرنے والے افراد زیادہ خوش، صحت مند اور کامیاب ہوتے ہیں۔ نفرت اور انتقامی جذبات جسم پر منفی اثر ڈالتے ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر، دل کی بیماری، نیند کی کمی وغیرہ، جبکہ معاف کرنا دماغ میں ایسے کیمیکلز کو بڑھاتا ہے جو خوشی اور سکون کا باعث بنتے۔ آؤ بچوں کو معاف کرنا کیسے سکھائیں۔ معافی کا سبق بچپن سے دیا جائے تو یہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ والدین اور اساتذہ بچوں کو معافی کی اہمیت سکھائیں اور خود بھی معاف کرنے کی مثال بنے۔ کچھ عملی مشورے: بچوں کو کہانیاں سنائیں جن میں معاف کرنے کا پیغام ہو۔ اگر بچہ کسی سے جھگڑا کرے تو اس کو معافی مانگنے اور دینے کی تربیت دیں۔ خود جب بچے سے ناراض ہو تو اسے معاف کرتے وقت پیار سے سمجھائیں۔ نتیجہ: معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ یہ انسان کی روح کو جلا بخشتا ہے، رشتوں کو بحال کرتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ اگر ہم سب معاف کرنے کی خوبی اپنا لیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بہتر ہوگی بلکہ پورا معاشرہ ایک پرامن، خوشحال اور محبت بھرا معاشرہ بن جائے گا۔ لہذا آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ دل میں کینہ نہیں رکھیں گے، چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوں گے اور دوسروں کو دل سے معاف کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ معاف کرنا نہ صرف آسان بناتا ہے بلکہ زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ نیچے معاف کرنا آسان بناتا ہے کے موضوع پر ایک جامع مضمون پیش کیا جا رہا ہے جس میں معافی کی اہمیت، نفسیاتی، سماجی اور اخلاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تعارف: معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی سکون اور راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں ذہنی بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور دل کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرتی، نفسیاتی اور روحانی نظام حیات میں معافی کا کردار بے حد اہم ہے۔ معاف کرنا صرف دوسروں کو معاف کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ خود سے بھی معافی مانگنا اور اپنے اندر کے الزامات کو دور کرنا بھی اسی جذبے کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاف کرنے والا فرد نہ صرف دوسروں کے ساتھ نرم دلی اور محبت کا رویہ اپناتا ہے بلکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ معافی کا تصور اور اس کی تشریح: معافی کا مفہوم عام طور پر کسی غلطی، نقصان یا توہین کو بھول جانے اور اسے معاف کر دینے سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا تعلق صرف اخلاقی اقدار سے نہیں بلکہ ہمارے ذہنی سکون اور جسمانی صحت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے منفی جذبات جیسے کہ غصہ، نفرت اور کینہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ ذہنی استحکام بھی پیدا ہوتا ہے۔ معاف کرنا ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں خود کی بہتری کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بہتری میں بھی مدد دیتا ہے۔ نفسیات فوائد: نفسیاتی نقطہ نظر سے معافی کے عمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک، ذہنی